وہ چیزیں اور وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تقریباً 22 چیزیں اور 22 ایسے کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ان چیزوں کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اپنا روزہ خراب کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک کے ذریعے سے وہ دوائی اس کے حلق سے نیچے اترتے ہوئے اس کے پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 2، دل کے مریض انسان کا زبان کے نیچے دوا رکھنے سے اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو جو انتہائی شدید بیمار ہے، جس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا روزہ رکھنے سے اور دوا وغیرہ کے ڈیلے کرنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایسے مریض کو شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ان روزوں کی بعد میں قضا کر لے اور اپنی بیماری کا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ لیکن بہرحال اگر بیمار آدمی بھی دوائی وغیرہ استعمال کرے گا اور وہ روزے سے تھا تو بہرحال روزہ تو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بیمار ہونے کی وجہ سے، مجبوری میں روزہ توڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، دوا کی بھانپ لینے سے کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ڈاکٹر حضرات یہ سجیسٹ کرتے ہیں، یہ مشورہ دیتے ہیں، یہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ آپ ان دوائیوں کو پانی میں ڈال کر ان کی بھاپ اپنے اندر لے جائیں۔ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دوائی کی بھاپ لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، انہیلر کے استعمال کرنے سے، اس سے بھی کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو سانس کے بیمار ہوتے ہیں ان لوگوں کو انہیلر کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر وہ روزے کی حالت میں انہیلر یوز کرتے ہیں تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، دانت میں پھنسی ہوئی کسی چیز کا باہر نکالنا اور پھر اس کو اندر منہ میں ڈال کر سٹک لینا، نگل لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دانت میں پھنسی ہوئی چیز کو آپ باہر نکال لیتے ہیں تو پھر وہ چاہے چنے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، معمولی سی ہو یا بڑی ہو، ہر صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دانت میں سے نکال کر باہر نہیں نکالا تھا بلکہ منہ کے اندر ہی اندر اس کو سٹک لیا، نگل لیا، تو اگر وہ چنے سے چھوٹی ہے، اس کی مقدار چنے سے کم ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ مقدار میں ہیں تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سحری کرنا، یعنی کھانا پینا۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہی رہتے ہیں اور پھر جلدی جلدی ہبڑا دھبڑی میں اٹھتے ہیں اور سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور وہ کھاتے ہی پیتے رہتے ہیں۔ تو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے ہی کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں برش کرتا ہے، یعنی کولگیٹ کے ساتھ میں برش کرتا ہے اور پھر کولگیٹ کے ذرات اس کے حلق میں چلے جاتے ہیں تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں برش وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسواک کرنی چاہیے، اور مسواک کرتے ہوئے اگر اس کا کوئی تنکا، اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے روزے کی حالت میں کوشش یہی کریں
کہ آپ مسواک کریں، کولگیٹ وغیرہ اور برش وغیرہ نہ کریں۔ نمبر 8، جان بوجھ کر دھوئیں کو اپنے اندر لے جانا، یعنی کسی چیز کی دھنی دی جا رہی تھی اور آپ اس جگہ موجود ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ آپ روزے سے ہیں، اس کے باوجود آپ اس دھوئیں کو جان بوجھ کر کہ اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی سگریٹ یا کوئی بیڑی وغیرہ پی رہا تھا اور آپ اسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جان بوجھ کر اس بیڑی اور سگریٹ کے دھوئیں کو اپنے اندر لے جاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر وہ دھواں خود بخود اندر چلا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، جان بوجھ کر آپ نہیں لے جاتے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے احتیاط برتیں اور دھوئیں سے یا دھوئیں والوں سے دور ہی رہنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا روزہ محفوظ رہے۔ نمبر 9، جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لینا یا پی لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں مشت زنی کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، بیڑی یا سگریٹ کے پینے سے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، کلی کرتے وقت غلطی سے پانی کا اندر چلا جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کلی کرتے وقت غلطی سے پانی آپ کے حلق میں چلا جائے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کلی کرتے وقت احتیاط رکھیں اور اپنا منہ اوپر کو نہ رکھیں بلکہ نیچے کو رکھیں تاکہ پانی حلق تک نہ پہنچنے پائے۔ اور کچھ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے وقت غرارہ بھی کرتے ہیں، تو دھیان رہے ایسے لوگوں کا جو روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت غرارہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں بالکل بھی غرارہ نہ کرے، نہ وضو کرتے ہوئے نہ غسل کرتے ہوئے۔ خیر، اگر کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 13، جان بوجھ کر الٹی کر دینے سے، وومیٹنگ سے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے اور وہ منہ بھر کر ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر الٹی خود بخود ہوتی ہے، آپ کا جی مچلاتا ہے، آپ کا دل گھبرا جاتا ہے اور پھر آپ کو خود بخود الٹی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر الٹی کرتے ہیں اور پھر وہ منہ بھر کے ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت نہیں بلکہ منہ بھر کے ہوتی ہے، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 14، حیض کے یعنی پیریڈ کے شروع ہو جانے سے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے روزہ شروع کیا اور پھر دن میں کسی وقت پیریڈ آنے شروع ہو گئے، یعنی حیض شروع ہو گیا، تو اسی وقت اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر افطار سے 5 منٹ پہلے بھی پیریڈ شروع ہوئے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے کی اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 15، میاں بیوی کا ہم بستر ہونا، روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، اگر میاں بیوی آپس میں کس کرتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں اور کس کرتے ہوئے شوہر کے حلق میں بیوی کا تھوک چلا جاتا ہے تو اس سے شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر کا تھوک بیوی کے حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کسی دوسرے کا تھوک حلق میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن دھیان رہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا تھوک بھی سٹک لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خود اپنا ہی تھوک سٹک لیتا ہے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہاں دوسرے کا تھوک اگر اس کے حلق میں جاتا ہے تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 17، میاں بیوی آپس میں روزے کی حالت میں مذاق کر رہے تھے یا ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے، اور اسی دوران یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے میاں بیوی میں سے کسی کو بھی اگر انزال ہو جاتا ہے، یعنی اس کی منی نکل جاتی ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جس کی منی نکلے گی۔ یعنی شوہر کی منی نکلتی ہے تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بیوی کی منی نکلتی ہے تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے روزے کی حالت میں میاں بیوی کو فاصلے سے رہنا چاہیے۔ نمبر 18، کوئی فلم دیکھتے ہوئے، کوئی مووی یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے اگر منی نکل جاتی ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں کوئی فحش اور گندی ویڈیو دیکھ رہے تھے اور اسی صورت میں آپ کی منی نکل جاتی ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 19، اگر کسی شخص کو خود بخود الٹی ہوئی تھوڑی موڑی سی، اور وہ شخص اس الٹی کو منہ میں آ جانے کے بعد واپس پھر حلق میں لے جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ابھی بتلایا تھا کہ اگر خود بخود الٹی ہوتی ہے اور وہ اس کو باہر تھوک دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے اور وہ منہ بھر کر ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو الٹی ہوتی ہے، جان بوجھ کر ہو یا خود بخود ہو، اور وہ الٹی اس کے منہ میں ہی رہتی ہے اور پھر وہ اس کو باہر نہیں تھوکتا بلکہ اس کو اندر پھر واپس لے جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی روزے کی حالت میں الٹی ہو تو اسے باہر ہی تھوکنے کی کوشش کریں، اندر بالکل واپس نہ کریں ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 20، بچے کی پیدائش سے، اس سے بھی کیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ نفاس والی عورت ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جس کو نفاس کی بلیڈنگ کہتے ہیں، تو بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت روزے سے تھی اور اس کو اسی حالت میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 21، روزے کی حالت میں شرمگاہ کے اندر دوا رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شرمگاہ کے اندر رکھنے سے ہی بیماری کو شفا ملتی ہے، اور ڈاکٹر حضرات اسی طریقے سے اس بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی مرد یا عورت شرمگاہ کے اندر دوائی رکھتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 22، اگر کوئی آپ کو زبردستی کوئی چیز کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسئلے مسائل کا علم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔